یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یستفتونک، وہ آپ سے یعنی صحابہ کرام آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، ان امرؤ، اگر کوئی مرد، ان امرؤ، اگر کوئی مرد، امرؤ مرد، جیسے آپ امرأۃ کہتے ہیں عورت کو، یہ اس کی اپنا مذکر ہے، ان امرؤ، اگر کوئی مرد، ہلاکا، فوت ہو جائے، مر جائے، لیس لہ، نہ ہو اس کا، ولد، کوئی بچہ، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، لیکن اس کی بہن ہو، ایک بہن ہو اس کی، اخت بہن کو کہتے ہیں، فلاحا، تو اس کے لیے نصف، آدھا ہے، اس کے لیے آدھا ہے، ما ترکا، جو وہ چھوڑ گیا، وہو یرثھا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے تو پھر وہو یرثھا، وہ وارث ہوگا، یعنی اس کا بھائی وارث ہوگا، کس صورت میں، ان لم یکن لہا ولد، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، فإن کانتا، پس اگر ہو، اثنتین، دو بہنیں، فإن کانت اثنتین، پس اگر دو بہنیں ہوں، فلہما، تو ان دونوں کے لیے، ثلثان، دو تہائی ہے، دو تہائی، مما ترک، جو اس نے چھوڑا، مرنے والے نے، وإن کانوا اخوہ، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں، جس میں رجالن، مرد بھی ہوں، ونساءن، اور عورتیں بھی ہوں، فللذکر، تو پھر قانون یہ ہوگا کہ مرد کے لیے، للذکر، جیسے مذکر ہوتا ہے، مذکر سے آپ لفظ یہ جانتے ہیں، مثل ہے، حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے مثل ہے، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، کیوں بیان کرتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے کہ میں بیمار ہو گیا، اور شدت والا بیمار، میں بے ہوش تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے گھر تشریف لائے۔ کتنی سعادت ہے کہ جس کی عیادت کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ جائیں۔ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آ کے وضو فرمایا، اور وضو کا بچا ہوا پانی جو تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بن جابر کو چھینٹے مارے، وہ چھینٹے مارے، اور اللہ رب العالمین نے جابر بن عبداللہ کو ہوش میں لے آئے، ان کو ہوش آ گئی، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میں کلالہ ہوں۔ کلالہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کے بچے بھی نہ ہوں، تو میری وراثت کا کیا ہوگا، میری وراثت کا کیا بنے گا؟ تو اس وقت، اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت جو آج ہمارا سبق ہے وہ نازل فرما دی، یہ اس موقع پہ نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں، یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم، اور لوگوں، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے،
اس کے بارے میں اللہ تمہیں بتلا رہا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں کہ کلالہ کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی کثرت سے میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جتنا کثرت سے میں نے کلالہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلالہ کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر، یہ جو موسم گرما میں آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ کون سی آیت؟ جو آج ہمارا سبق ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ قرابت داری جو ہوتی ہے، قرابت داری مثلا رشتہ داری، قرابت داری کہتے ہیں رشتہ داری کو، یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ قرابت داری 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 اصول، نمبر 2 فروع، اور نمبر 3 حواشی۔ اب یہ کیا ہیں؟ اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول اصل سے ہے، اصل سے، اور اصل جڑ کو کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اس کا مطلب ماں باپ ہے۔ انسان جہاں سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں سے اسے وجود ملا ہے، وہ والدین جو ہیں اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، دادا دادی بھی آتے ہیں، نانا نانی بھی آتے ہیں، یہ سب اصول میں آتے ہیں، یعنی جڑ ہے۔ دوسری چیز فروع ہے۔ فروع کا مطلب ہوتا ہے برانچز، شاخیں۔ وہ اولاد ہے، کسی انسان کی شاخیں اس کی اولاد ہوتی ہے، اس میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے بولا حواشی۔ حواشی، حاشیہ کہاں ہوتا ہے؟ ارد گرد، جو برابری کے ہوتے ہیں، اس میں بہن بھائی ہیں، وہ حواشی میں آتے ہیں۔ تو کلالہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے نہ اوپر والے رشتہ دار ہوں، یعنی اصول، ماں باپ بھی نہ ہوں، اور نیچے والے فروع وہ بھی نہ ہوں، اصول بھی نہ ہوں، فروع بھی نہ ہوں، حواشی موجود ہوں، والدین ماں باپ بھی نہ ہو جس کا، اولاد بھی نہ ہو، بہن بھائی ہوں، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کلالہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلالہ آئے تو کلالہ کا مطلب جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، وہ کلالہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ہم کلالہ کے بارے میں ہم نے اسی سورۃ نساء میں کچھ مسائل پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 11 میں۔ تو وہ کلالہ کے بارے میں ہم نے جو مسائل پڑھے تھے نا، وہ مسائل تھے جو ماں جایا ہے، ماں کی طرف سے سکا ہے لیکن باپ کی طرف سے سکا نہیں۔ آج جو ہم مسائل پڑھ رہے ہیں یہ حقیقی بہن بھائی ہوں، حقیقی بہن بھائی ہوں یا باپ کی طرف سے، اگر سوتیلے ہوں تو پھر باپ کی طرف سے سکے ہوں، باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں یا حقیقی بہن بھائی ہوں، یہ ان کے مسائل ہیں جو آج ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ان امرؤ، اگر کوئی مرد، ہلاکا، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی ایک بہن ہو، اولاد نہیں ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْف، تو اس کے لیے نصف، آدھا، ما تارکا، تارکا یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ غور کیا کریں لفظوں پہ، ترکا کہتے ہیں نا ہم، ترکا چھوڑا، یہ وہی ترکا ہے، ما تارک، کہ جو اس نے ترکا چھوڑا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اولاد نہیں ہے، ایک بہن ہے، تو اس کے لیے آدھا مال ہے، نصف آدھا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر وہ بہن فوت ہو گئی ہے، بہن فوت ہو گئی، اب اس کا وارث یہ بھائی بن رہے، وَهُوَ يَرِثُهَا، وہ اس کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، ولد کہتے ہیں ولد، اولاد کو کہتے ہیں، اولاد۔ اگر اس واو کے بعد الف ڈال دیں تو پھر یہ والد بن جاتا ہے، اگر الف نہ ہو واو کے بعد تو پھر اس کا مطلب اولاد ہوتا ہے، ولد، ولد اولاد ہے، اور والد وہ والد ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔
وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وہ وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر اس کا خامد ہوگا تو یہ نہیں کہ اگر خامد نہیں ہے تو پھر تو یہی ہے، پھر یہ سارے مال کا وارث ہے۔ اگر اس کا خامد، بچے تو ہیں نہیں کیونکہ وہ کلالہ ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، اگر باپ ہو تو پھر بھائی حصے دار نہیں ہوتا، پھر وارث نہیں ہوتا، کیونکہ باپ کی موجودگی میں، بہن ہے نا اس کی، اگر اس کا باپ موجود ہے، بچے نہیں ہیں، خامد نہیں، پھر باپ ہے، اگر باپ بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بیٹا وارث ہوگا، یعنی اس کا بھائی، اور اگر خامد ہے، اولاد نہیں ہے، تو پھر آدھا مال خامد کو دیا جائے گا۔ خامد کو اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ملتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر آدھا مال ملتا ہے بیوی کے بعد سے، اگر اس کے بچے نہ ہوں۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ اس بھائی کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے بہن فوت ہوئی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اب بھائی اس کا وارث ہے، مکمل وارث ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا ہے، وہ سارے مال کا وارث بن جائے گا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اب تیسری صورت ہے، دو صورتیں بیان ہو گئی، تیسری صورت، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں دو بہنیں، بھائی فوت ہوا ہے، مرد فوت ہوا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کلالہ ہے، بہن ایک نہیں ہے، دو ہیں، اگر دو بہنیں ہیں، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، دو بہنیں ہونے کی صورت میں، فَلَهُمَا، ان دونوں کے لیے، ثُلُثَانِ، ثلث حصہ ہے، ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 2/3۔ ایک ہم نے لفظ پڑھا نصف، نصف کیا ہوتا ہے؟ آدھا مال، اور ثلث ہوتا ہے 2/3۔ مما ترک، جو اس نے مال چھوڑا ہے، اگر بہن ایک تھی تو کتنا تھا؟ اس کو آدھا ملا، اگر بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3 مال ان بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ چوتھی صورت ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں اس کے کئی بہن بھائی ہوں، فوت ہونے والے کے کئی بہن بھائی ہوں، اولاد تو ہے نہیں، باپ بھی نہیں ہے، کئی بہن بھائی ہیں، جس میں رجالن، مرد بھی ہیں، ونساء، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو ایسی صورت میں وہی کلیہ جو اولاد کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہی کلیہ اب ان بہن بھائیوں پہ لگے گا۔ وہ کلیہ کیا تھا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مذکر کے لیے مثل دو عورتوں کے حصے کے، ایک عورت کو جتنا ملے گا اس سے ڈبل مرد کو دیا جائے گا۔ صحیح، ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر بہن کے ساتھ بیٹی بھی ہو، بندہ فوت ہو گیا نا، باپ نہیں ہے لیکن ایک بیٹی ہے، نورینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، ایسی صورت میں بہن کو آدھا مال دیا جائے گا اور بیٹی کو آدھا مال دیا جائے گا۔ بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹی ہے صرف، اور بہن بھی ہے، تو آدھا مال بہن کو دیا جائے گا اور آدھا بیٹی کو دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ آ گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، تو کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک اس کی بہن ہے، ایک اس کی پوتی ہے، تو کیسے تقسیم ہوگا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ بہن کو آدھا دے دو اور بیٹی کو آدھا دے دو، پوتی کو انہوں نے کہا چھٹی کرا دو۔ یہ مسئلہ بتانے کے بعد کہا کہ ایسے کرو کہ تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، ان سے بھی ذرا جا کے پوچھ لو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے لیکن چونکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بھی جا کے پوچھ لو، اور مجھے امید ہے جو میں نے بات بتائی ہے نا وہ بھی یہی بتائیں گے، یہ بھی ساتھ کہہ دیا۔ تو پوچھنے والے ان کے پاس چلے گئے، جا کے پوچھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف،
ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا تو بتایا کہ ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے۔ انہوں نے کہا آدھا بہن کو دے دو، آدھا بیٹی کو دے دو، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس بھی چلے جاؤ، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھی یہی بتائیں گے جو میں نے بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنی، کہنے لگے اگر میں بھی وہ بتا دوں نا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ آیا تھا، میں موجود تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یوں فرمایا تھا کہ بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا حصہ دیا، اور جو پوتی تھی اس کو چھٹا حصہ دیا، اور جو باقی بچا وہ بہن کو دے دیا۔ پہلے بیٹی کو دیا، اولاد پہلے ہے، بیٹی کو آدھا دے دیا، چھٹا حصہ پوتی کو دے دیا، اور جو باقی مال بچ گیا وہ بہن کو دے دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور اس مسئلے سے کیا پتہ چلا؟ دیکھیں اس سے کئی مسئلے اخذ ہوئے۔ ایک تو یہ مسئلہ اخذ ہوا نا، دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول سے آ کے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ انہوں نے بتلا دیا، اب چونکہ ان کے ذہن میں وہ حدیث موجود نہیں تھی، ابو موسیٰ اشعری کے مسئلہ بتا دیا، ہو سکتا ان کا ذہن میں کچھ خلش تھی، تو اس لیے کہا کہ جاؤ ذرا عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو، وہ بڑے عالم ہیں، ان سے بھی جا کے پوچھ لو۔ اب جب لوگوں نے ان سے جا کے پوچھا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسئلہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال یہ بتلایا تھا۔ اب لوگوں نے آ کے ابو موسیٰ کو بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے تو یہ بتایا، تو اب انہوں نے غصہ نہیں کیا کہ میں تو بہت بڑی شخصیت ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا قرآن سناؤ، اللہ نے کہا ہے، ابو موسیٰ اشعری اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، میرا تو بڑا مقام ہے۔ نہیں، کہا نہیں، عبداللہ بن مسعود مجھ سے بڑے عالم ہیں، جب تک وہ موجود ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو ان سے پوچھا کرو۔ دیکھیں کتنا احترام ہے دوسرے کا، اور ان کے مسئلہ بتانے کے بعد ضد نہیں بنا لی کہ میں نے تو یہ کہا تھا، اس کی یہ دلیل ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بڑے عالم ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے مسئلہ بتایا، تو اس لیے سن لیجئے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی میرے بھائیوں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، زندگی کا اصول یہ بنا لیجئے کہ کہیں سے کوئی بات پتہ چلی ہے نا، اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس سے اگلے کسی اور انسان سے آپ کو کسی حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، قرآن کے ریفرنس کے ساتھ، کسی نص کے ساتھ مسئلہ پتہ چل رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے جس کی دلیل نہیں ہے۔ اختیار کس کو کیجئے؟ اس مسئلے کو جس کے پیچھے ریفرنس موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چل گیا ہے، اس کو اپنا لیجئے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو 40 سال سے یہ کام کرتا آ رہا ہوں، یہ کام سے بات آ گئی، نہیں، جب پتہ چل جائے اس بات کو چھوڑ دیں، صحیح بات کو لے لیں۔ یہ رہنمائی قرآن مجید کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتے ہیں ان باتوں کو، اللہ تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ ان مسئلوں کو تم سمجھتے نہیں ہو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے سب چیزوں کو واضح کھول کے رکھ دیا کہ لوگوں یہ معاملات اس طرح کرنے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پھر بھی اپنی مرضیاں کرو گے وراثت کے معاملے میں، کیونکہ وراثت کے معاملات بڑے اہم ہیں، تو اللہ نے کہا سن لو پھر، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گڑبڑ کرو گے نا، یہ نہ کرنا کسی کو پتہ نہیں چلا میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں نے گھر میں ہی اپنی بہنوں کا حصہ دبا لیا ہے، میں نے جس کمزور کا حصہ بنتا تھا نہیں دیا۔ اللہ نے کہا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، بے خبر نہیں ہے، وہ تم سے پوچھ لے گا تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ نساء ختم ہو گئی ہے۔